جب یہ تینوں جو سپریم کورٹ میں جا کے جج لگے ہیں اور الٹا ایک تو ماشاءاللہ بھی چیف جسٹس صاحب بھی بن چکے ہیں اور ملک کا پورا نظام کہ وہ کیا کہتے ہیں رکھوالے ہیں. تو جس طرح بلوچستان میں انہوں نے عوام کو مایوس کیا وہاں پہ جا کے بھی الحمدللہ مایوس کیا. اب جو ریاست کا بیانیہ ہے وزیر داخلہ صاحب ضیاء لانگو صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ڈی آئی جی اعتزاز گرایا صاحب کے ساتھ، تو ان کا جو کہنا تھا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ظہیر زیب بلوچ نہیں ہے. اچھا، ظہیر زیب کے بارے میں جو وزیر داخلہ نے بتایا وہ کہتے ہیں کہ جو بی ایل اے کو چلا رہے ہیں بشیر زیب، یہ ظہیر ان کے بھائی ہیں. کہتے ہیں یہ آتے جاتے رہتے ہیں، بڑا حساب کتاب ہے، جب ریاست کچھ کرتی ہے تو سب لوگ آ جاتے ہو، لیکن یہ لوگ جب چھوٹتے ہیں لوگوں کو مارتے ہیں تب کوئی نہیں آتا. جو ڈی سی کوئٹہ ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ سوٹ نہیں کر رہا، یہ مسئلے بڑھا رہا ہے، یہ ابھی بھی اس کو کچھ غلط فہمیاں ہیں. یہ اور اس کا ایک کزن جو اے سی لگے ہوئے ہیں کوئٹہ میں، انہوں نے مسئلے بڑھائے ہیں، گھٹائے نہیں ہیں. یہ کس کی سفارش پر لگے ہیں؟ کون سا طاقتور حلقہ اس ڈی سی کو کہ یہ رپورٹ کرتا ہے بلوچستان اور اس کو ڈی سی دارالحکومت کا بنایا جاتا ہے؟ اچھا، یہاں پر دو باتیں ہیں. بلوچستان میں ایسی صورتحال ہے کہ ایک بندہ آرمی میں شاید میجر ہے، ایک بھائی کلادم تنظیم بی ایل اے یا بی ایل ایف میں کمانڈر ہے. ایسی کئی مثالیں ہیں. اب یہ بھائی پوسٹ آفس میں جاب کر رہا ہے، دوسرا بی ایل اے کو لیڈ کر رہا ہے. اب جب یہ جو حکومت کہتی ہے اور جب ان کی فیملی یا جو لوگ احتجاج کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے اختلاف رکھتا ہے. وہ اگر اختلاف نہ رکھتا ہوتا تو پوسٹ آفس کی شاید چھوٹی موٹی ملازمت نہ کر رہا ہوتا. آپ یہ دیکھیں مجید برگیڈ کی جو سائیکالوجی ہے کہ اسلم اچھو نے سب سے پہلے خودکش کے لیے اپنا بیٹا بھیجا. وہ اس کی ایسی بنیاد رکھیا کہ اس کو اب کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی جب بات کرتا ہے نا، ہم تو اکثر کہتے ہیں کہ ہاں بھائی دوسروں کے بیٹوں کو تو مرواتے ہو، آپ کے بیٹے کا. تو اس نے تو ایسی ایگزامپل سیٹ کی کہ اپنا ہی بیٹا بھیج دیا. پھر خواتین میں اسی بیٹے کی جو منگیتر تھی وہ گئی. تو انہوں نے آئیڈیالوجی میں فل ٹائم پہ نوجوان کو جکڑا ہوا ہے. یہ آپ ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں. نواب بگٹی کو جو قتل کیا جاتا ہے اس کے بعد جو تحریک اٹھتی ہے، بڑے یہاں پہ جلسے جلوس ہوتے ہیں، فورسز کے کئی بندے مارے جاتے ہیں. ادھر سے تو پوری ایک نوجوان لاٹ کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے. پھر کئی ہیں جو باہر چلے گئے، ابھی تک وہ لوگ اتنے کمیٹڈ ہیں، ابھی تک نہ صرف وہاں سے ایکٹیو ہیں بلکہ فنڈنگ بھی بھیجتے ہیں. ابھی تک وہ وہاں پہ جا کے بھی ان کا فوکس بہرحال بلوچستان ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ لوگ کتنے کمیٹڈ تھے. میرے منہ میں خاک کہ اگر ایسا ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک اور ویو ایسی آ رہی ہے جو 2005-06 کے بعد تھی، اور یہ ویو اس سے زیادہ خطرناک ہوگی. کیونکہ ابھی نوجوان بڑی تعداد میں آ گئے ہیں اور ان کی جو نظریاتی طور پر ریاست نہیں وہ کر سکی، ان کی طرف اٹریکٹ کر سکی جس طرح جو باقی لوگ ہیں انہوں نے اٹریکٹ کیا. اسپیشلی جو بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے، یہ بڑی ان کا جو سٹانس ہے بہت سخت ہے. جو بیساکھ ہے ان کا سٹانس بی ایس او کی جانب بہت سخت ہے. آج چیف جسٹس بنا ہوا ہے جسٹس فائز عیسیٰ. یہ یہاں پہ چیف جسٹس تھا بلوچستان، کتنے سال رہا. اس وقت یہ اٹھانا لوگوں کو عروج پہ تھا، ججز تک اٹھائے گئے. کیا کیا اس نے؟ اب سو کالڈ ایک مسنگ پرسنز کمیشن بنایا ہوا ہے جس میں اپنی پسند کا ایک جج بنا دیا جاتا ہے. وہ لٹکاتا ہے. وہ زیادہ تر آن ہی نہیں کرتے چیزوں کو. پہلی بات تو اٹھاتے ہیں ان کی ایف آئی آر ہی نہیں چاک ہوتی. ایف آئی آر چاک نہیں ہوتی تو وہ لاپتہ کمیشن میں کیسے کیس چلے گا؟ انٹیلیجنس والے کہتے ہیں کہ کوئی بندہ ہم پکڑتے ہیں کہ اس نے یہ کیا، وہ پیش کیا جاتا ہے، عدالت اس کو چھوڑ دیتی ہے. عدالت کہتی ہے کہ پولیس اتنا کمزور کیس بناتی ہے کہ اس بیس پر ہم اسے سزا دے ہی نہیں سکتے. کیسے دے جب ثبوت ہی نہ؟ ٹھیک ہے. اور اب عدالت انٹیلیجنس والوں پہ تو غصہ ہو نہیں سکتی بیچاری، اتنی تو میں نے طاقت دیکھی نہیں. السلام علیکم. آج بلوچستان کو ماشاءاللہ ایک اور
एजाज़ मिला है कि हमारे जो मोहतरम जस्टिस साहिबान हैं बलूचिस्तान में तो कुछ नहीं कर सके, जब ये तीनों जो सुप्रीम कोर्ट में जाके जज लगे हैं और उल्टा एक तो माशाल्लाह भी चीफ जस्टिस साहब भी बन चुके हैं और मुल्क का पूरा निज़ाम के वो क्या कहते हैं रखवाले हैं। तो जिस तरह बलूचिस्तान में उन्होंने अवाम को मायूस किया, वहां पे जाके भी अल्हम्दुलिल्लाह मायूस किया। इस पे बात करेंगे और साथ में बात करेंगे कि बलूचिस्तान में वैसे तो लापता होते हैं आए रोज, लेकिन अभी जो एक प्रोटेस्ट जोरों पर है, कल भी उन्होंने रेड जोन में आने की कोशिश की और आंसू गैस की शेलिंग हो गई, बड़े पैमाने पर जो है ना लाठीचार्ज हुआ और रात को वो फिर आए। इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी मिसिंग पर्सन की। जो मिसिंग पर्सन है, वैसे तो इशू आपको पता है कि 2000 से ही चला आ रहा है, वैसे बल्कि इससे भी पीछे जाएं तो जो पहला मिसिंग पर्सन बताया जाता है वो अख्तर महंगल का भाई बताया जाता है, जिसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में उठाया गया और आज तक उसका पता नहीं है कि वो कहाँ पे है। अगर वो वफात भी पा चुके हैं तो उनकी कब्र कहाँ है, उनको दफनाया कहाँ पे किया है। तो बताया जाता है कि अख्तर महंगल का भाई लश्कर बलूचिस्तान चला रहा है या ये लोग सपोर्ट करते हैं उसको। तो ये भाई जो उसका उठाया गया, लापता किया गया, इसकी हकीकत वो ग्रुप आपको कभी नहीं बताएगा। तो ये चीज़ भी, अगर जावेद महंगल पर यह है कि वो लश्कर बलूचिस्तान चला रहा है तो असद महंगल को भी उठाया गया, उसका भी थोड़ा बहुत जिक्र मेरे ख्याल में होना चाहिए। हम लोग सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं, दूसरा नहीं बताते। मसला यही है, एस्टेब्लिशमेंट ने अपना रखा हुआ है पॉइंट ऑफ व्यू, फिर इसी तरह हमारे यार लोगों ने, चाहे वो कौम परस्त हूँ या दूसरे हूँ, उन्होंने अपना एक रखा हुआ है। तो जब तक हम हकीकत पे बात नहीं करेंगे फिर ये सिलसिला चलता आएगा। अब जिसके लिए एहतजाज हो रहा है, बलूच यकजहती कमेटी वाले कर रहे हैं, बाकी पार्टियों वाले भी उसे सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें BSO के तकरीबन तमाम धड़े पेश हैं। तो फिर बिसाक स्टूडेंट बलोच स्टूडेंट एक्शन कमेटी है, उसको आप BYC का स्टूडेंट विंग भी कह सकते हैं। इनके नज़रियाती तौर पर ये एक दूसरे से काफ़ी मुमासलत रखते हैं, बल्कि जो यहाँ से फारिगुल तहसील होते हैं ज़्यादातर हमने इनको बलोच यकजहती कमेटी में ही देखा है। तो ये एक बड़ी आइडियालॉजिकल पोजीशनें हैं। तो कोई इनको जोड़ता है BNM और BSO आज़ाद से, कोई क्या कहता है। बहरहाल उनकी एक आइडियालॉजी है, उसको मानना पड़ेगा और बड़ा हार्ड स्टांस है उनका, ये भी मानना पड़ेगा। अब आते हैं लापता होने वाले शख्स ज़हीर बलोच पर, जिनको 27 जून को दिन के तकरीबन 1 से 2 बजे के दरमियान लापता किया गया। घर वाले कहते हैं कि वो बशीर ज़ेब बलोच जो हैं, वो कहते हैं पिछले 15 सालों से पोस्ट ऑफिस में अपनी खिदमत दे रहे थे। तो 27 जून को उन्होंने कहा कि मैं ऑफिस से आ रहा हूँ। 1 बजे के बाद कहते हैं कि जो हमने CCTV फुटेज निकलवाई या पता करवाया, सदाबहार टर्मिनल तक थे, उसके आगे उनका पता नहीं चल रहा। तो उन्होंने फिर धरना दिया सरियाब सेशन कोर्ट के सामने। तकरीबन परसों तक वो वहाँ पर धरना दिए बैठे थे। आज भी उनका धरना अभी तक वहाँ चल रहा है। वो के डेडलाइन दी गई कि आज 4-5 बजे तक अगर ज़हीर बलोच समेत जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनको नहीं छोड़ा जाता तो ये फिर शायद पूरा क्वेटा जाम कर दे। तो ये बलोच यकजहती कमेटी की जो ऑर्गेनाइज़र हैं या कन्वीनर हैं, जो भी कहें, मारंग बलोच, उसकी जानिब से रात कहा गया था। अब जो रियासत का बयानिया है, वज़ीर दाखिला साहब ज़िया लांगो साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की DIG इत्तिज़ाज़ गुराया साहब के साथ, तो उनका जो कहना था, वो कहते हैं कि हमारे पास ज़हीर ज़ेब बलोच नहीं है। अच्छा, ज़हीर ज़ेब के बारे में जो वज़ीर दाखिला ने बताया, वो कहते हैं कि जो BLA को चला रहे हैं बशीर ज़ेब, ये ज़हीर उनके भाई हैं। कहते हैं ये आते जाते रहते हैं, बड़ा हिसाब किताब है, जब रियासत कुछ करती है तो सब लोग आ जाते हो, लेकिन ये लोग जब छूटते हैं, लोगों को मारते हैं, तब कोई नहीं आता।
तब उनको फिर गिला शिकवे थे मीडिया से, मीडिया कितना आज़ाद है वो आपको बेहतर पता है। लेकिन खैर उनके गिले शिकवे, और फिर रात को जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो वज़ीर दाखिला साहब नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि मौजूदा सबसे ज़्यादा हिट लिस्ट पर बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला ज़ियाउल लांगो साहब हैं। उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। वो जो बलोच शिद्दत पसंद तंजीमें हैं इनकी जानिब से भी हिट लिस्ट पर हैं, और जो तालिबान अभी TTP का एक कमांडर पकड़ा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद जो मुबैना तौर पर प्रेस रिलीज़ थी उसमें भी उनको काफ़ी थ्रेट किया गया था। तो जो रात मुज़ाकरात में मेरे ख्याल में ज़हूर बुलेदी को भी बुलाया गया, बाकियों को भी कहा गया कि भाई आप बलोच लोग हैं, आप आएँ, आप समझते भी हैं, लैंग्वेज भी एक है। तो मीर अली मदद जतक साहब को भी बुलाया गया लेकिन नहीं आए। एक वक्त मोहम्मद काकड़ थे जो वज़ीर लाइफ स्टॉक हैं वो, और कमिश्नर थे और DC थे, और बाकी इंटेलिजेंस के जो होते हैं वो आसपास थे। हर एक का ज़ाहिर बात है कि एक नुमाइंदा तो होता है। जो DC क्वेटा है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये सूट नहीं कर रहा, ये मसले बढ़ा रहा है, ये अभी भी इसको कुछ गलत फहमियाँ हैं। ये और इसका एक कज़न जो AC लगे हुए हैं क्वेटा में, इन्होंने मसले बढ़ाए हैं, घटाए नहीं। ये किसकी सिफारिश पर लगे हैं? कौन सा ताकतवर हल्का इस DC को कि ये रिपोर्ट करता है बलूचिस्तान और इसको DC दारुल हुकूमत का बनाया जाता है? ये नादान शख्स मजीद मसले आपके बढ़ा रहा है। कमिश्नर फिर भी मुज़ाकरात का हामी है, चीज़ों को समझता है थोड़ा बहुत, उसका एक्सपीरियंस भी है। ये DC मसले बढ़ाएगा घटाएगा नहीं। ये जो आप ले आए हो ना, फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर है, पता नहीं क्या है, ये अवाम के साथ अंगेज करना नहीं जानता। तरह तरह के इस पर इल्ज़ामात हैं। जितना जल्दी आप लोगों को ये बात समझ आ जाए, ये आ जानी चाहिए। आपके पास बहुत अच्छे DC पड़े हुए हैं, मेहरबानी करके ऐसे बंदे को जो यहाँ की रवायात को जानता हो उसको आगे लाओ। ये आपके लिए अदरवाइज मसले क्रिएट करेगा। तो इससे जोड़ने की कोशिश की गई कि बशीर ज़ेब का भाई है ज़हीर ज़ेब। अच्छा, यहाँ पर दो बातें हैं। बलूचिस्तान में ऐसी सूरत हाल है कि एक बंदा आर्मी में शायद मेजर है, एक भाई कलादम तंजीम BLA या BLF में कमांडर है। ऐसी कई मिसालें हैं। अब ये भाई पोस्ट ऑफिस में जॉब कर रहा है, दूसरा BLA को लीड कर रहा है। अब जब ये जो हुकूमत कहती है और जब उनकी फैमिली या जो लोग एहतजाज करते हैं उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि उससे इख्तलाफ रखता है। वो अगर इख्तलाफ ना रखता होता तो पोस्ट ऑफिस की शायद छोटी मोटी मुलाजमत ना कर रहा होता, और दूसरी तरफ अगर ये चीज़ होगी तो वो भी जाएगा। एक और जो सिचुएशन है, जो थ्योरी वो होती है, वो ये है कि BLA वालों ने शाबान से जो 6-7 लोग अपने पास रखे हुए हैं और उनको मुबैना तौर पर कहा गया है कि ये रियासत के लोग हैं, ये मतलब इंटेलिजेंस इदारों के लोग हैं, और हमने रियासत को पेशकश की कि कैदियों का तबादला हो। इन्होंने नहीं किया, लिहाजा उनको बलोची अदालत के मुताबिक उन्होंने अपनी जो इनका निज़ाम है उसको उन्होंने बलोची अदालत का नाम दिया हुआ है। कहते हैं उसके मुताबिक उनको जो है ना सज़ा सुनाई गई या सज़ा सुनाई जाएगी। तो हम तो दुआगो हैं कि किसी भी शख्स को खून नहीं किया जाना चाहिए, ना हो। लेकिन लगता यही है कि इसके भाई को उठा लिया गया कि भाई अगर उनको नुकसान पहुंचाते हैं तो जो भी इदारे हैं, इदारा तो कोई भी और नहीं कर रहा, तो इसके भाई को मार दिया जाएगा। रियासत तो यहाँ तक भी कह रही है कि ये लोग अफगानिस्तान चले जाते हैं, अब क्या अफगानिस्तान में भी हम इनको ढूंढें। बहरहाल एक बात है, रियासत चाहे वो खुद गया है चाहे जो भी हुआ है, रियासत जिम्मेदार है। रियासत ने ये बताना है, इदारे आप हैं, आम बंदे को क्या पता है? आप प्रूफ दें, आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी है। अगर वो कह रहे हैं इतने, एक घराना अगर इतना जोरावर हो गया, वो बोल रहा है कि यहाँ तक हमें मालूमात हैं कि यहाँ तक वो था, आगे पता नहीं है, तो रियासत ये नहीं पता कर सकती, यह करना नहीं चाहती। लेकिन अगर दूसरी जानिब अगर खुदा न खास्ता उनको कोई तकलीफ होती है या कोई उनका नुकसान होता है, जो शाबान वाले लोग इन्होंने अगवा किए हुए हैं, तो उस बेस पे अगर करेंगे कि हाँ अगर आप उनको नुकसान देंगे तो हम ज़हीर को देंगे, तो यकीन जानिए ये उनकी फितरत में है, वो फिर ज़रूर देंगे। आप ये देंगे, मजीद ब्रिगेड की जो साइकोलॉजी है कि असलम अच्छू ने सबसे पहले खुदकश के लिए अपना बेटा भेजा,
وہ اس کی ایسی بنیاد رکھ گیا کہ اس کو اب کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی جب بات کرتا ہے نا، ہم تو اکثر کہتے ہیں کہ ہاں بھائی دوسروں کے بیٹوں کو تو مرواتے ہو، آپ کے بیٹے کا، تو اس نے تو ایسی ایگزامپل سیٹ کی کہ اپنا ہی بیٹا بھیج دیا. پھر خواتین میں اسی بیٹے کی جو منگیتر تھی وہ گئی. تو انہوں نے آئیڈیالوجی میں فل ٹائم پہ نوجوان کو جکڑا ہوا ہے. یہ آپ ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں. اب دوسری بات آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو کرتے ہیں گوریلا وار میں ایسے حساب کتاب ہوتا تھا کہ جب یہ تھی مطلب 70s کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں، تو یہ تھا کہ بھائی جب یہ حملہ کرتے تھے پھر جب بھاگتے تھے تو کچھ وہ تھے وہ ویسے کہتے تھے کہ میرا مطلب پاؤں میں موچ آ گئی یا ٹانگ میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. وہ کیوں؟ وہ بلوچیت میں وہ اپنے آپ کو کمزور نہیں شو کرنا چاہ رہے ہوتے تھے کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ ہم نے وہ کیا اور ہم فوراً بھاگیں اور وہ کہیں کہ یہ اتنا جو ہے نا بزدل ہے یا جو بھی ہے وہ اس کا نام ان کے کوڈ آف کنڈکٹ میں جو بھی وہ کریں. تو بعد میں اس وقت کہتے ہیں کہ خیر بخش مری صاحب نے باقاعدہ ان کو وہ کہا اور ان سے یہ لیا کہ آپ نے یہ چیز بالکل نہیں کرنی. مطلب جو یہ ظاہری بات ہے یہ چیز آج تو نہیں آئی، اس پہ برابر کام ہوا ہے. اچھا، نواب بگٹی کو جو قتل کیا جاتا ہے اس کے بعد جو تحریک اٹھتی ہے، بڑے یہاں پہ جلسے جلوس ہوتے ہیں، فورسز کے کئی بندے مارے جاتے ہیں. ادھر سے تو پوری ایک نوجوان لاٹ کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے. پھر کئی ہیں جو باہر چلے گئے، ابھی تک وہ لوگ اتنے کمیٹڈ ہیں، ابھی تک نہ صرف وہاں سے ایکٹیو ہیں بلکہ فنڈنگ بھی بھیجتے ہیں. ابھی تک وہ وہاں پہ جا کے بھی ان کا فوکس بہرحال بلوچستان ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ لوگ کتنے کمیٹڈ تھے. اچھا، وہ کچھ لوگ تھے جو اس وقت یونیورسٹی میں یا کچھ حلقہ احباب میں تھے. جو اب والے لوگ ہیں، جو نوجوان کل آئے، 200 کے لگ بھگ تعداد ہوگی جو یا 250 کی لگ بھگ تعداد ہوگی. 23 گرفتار ہوتے ہیں، 5 خواتین بھی ان میں شامل ہیں، ابھی تک غالباً گرفتار ہیں. اب کیا ہوا کہ بڑی آنسو گیس کی ان پر شیلنگ ہوئی، بہت زیادہ خواتین کی بھی حالت غیر ہو گئی. پھر جو ویڈیوز آئیں کہ پولیس والوں کو بھی وہ گالیاں بھی دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. لیکن بات یہی ہے کہ آپ اتنا کچھ کرو گے تو نہیں ہوگا. ایک گھر کا ایک بندہ گیا ہوا ہے اور احتجاج کا حق بھی نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا. ان لوگوں نے سریاب میں 10-12 دن تک روڈ بند کیے رکھے اور لوگ کافی مقامی لوگ کافی وہ کر رہے تھے کہ یار یہ کیا ہے، تنگ کیا ہوا ہے. اور حکومت خوش تھی کہ عوام اور یہ لگے ہوئے آپس میں، یہ فیملی، تو ان کو سروکار ہی نہیں تھا. پھر انہوں نے جب حکومت کو تکلیف دینے کی کوشش کی، ریڈ زون میں آنے کی کوشش کی، تب ان کو تکلیف ہوئی. اچھا، ریڈ زون میں یہ تو کہہ رہے ہیں ایک حکومت کا ایک فیصلہ دیا کہ بھائی ریڈ زون میں احتجاج نہیں ہوگا. یہ فیصلہ آئیڈیالوجیکل طور پر تو بہتر ہے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی میں اگر لوگ ریڈ زون میں نہیں آتے تو کہاں جائیں؟ ان کی کوئی سنوائی ہی نہیں ہوتی ہے. دوسری جانب پولیس کیا کرے؟ پولیس والے بھی بیچارے، ان کو آگے کیا ہوا ہے. یہ اٹھانے والے کون ہیں اور آگے پولیس ہے. تو اب پولیس کے خلاف بھی لوگ کافی، کل جو لینگویج استعمال ہو رہی تھی بڑی تکلیف دہ تھی. بہت تکلیف دہ ہوتی ہے کسی شخص کے خلاف ہو اور اداروں کے خلاف ہو تو اور زیادہ. لیکن ادارے بھی تو سوچیں آخر لوگ کیوں، اگر کوئی طاقتور کے خلاف نفرت کر رہا ہے یا ایسی لینگویج استعمال کر رہا ہے تو وہ بے وقوف نہیں ہے. کچھ تکلیف اسے پہنچ رہی ہے تو وہ ایسا کر رہا ہے. تو یہ چیزیں ابھی بڑھیں گی. ابھی مجھے جو لگتا ہے، میں خدا نخواستہ یا وہ کیا کہتے ہیں ایسا ہو اور میرے منہ میں خاک کہ اگر ایسا ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک اور ویو ایسی آ رہی ہے جو 2005-06 کے بعد تھی، اور یہ ویو اس سے زیادہ خطرناک ہوگی. کیونکہ ابھی نوجوان بڑی تعداد میں آ گئے ہیں اور ان کی جو نظریاتی طور پر ریاست نہیں وہ کر سکی، ان کی طرف اٹریکٹ کر سکی جس طرح جو باقی لوگ ہیں انہوں نے اٹریکٹ کیا. اسپیشلی جو بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے، یہ بڑی، ان کا جو سٹانس ہے بہت سخت ہے. جو بیساکھ ہے ان کا سٹانس بی ایس او کی جانب بہت سخت ہے. تو یہ دیکھنا ہوگا، ابھی بھی وقت ہے. جو سیاسی حقیقی فورسز ہیں ان کو انگیج کریں. فارم 47 والے آپ کے لیے مسئلے کم نہیں کر سکتے، بڑھا سکتے ہیں. صرف برائے نام سسٹم چلتا رہے ایسا نہیں ہوگا. آپ کا سسٹم ایسا ہے کہ کرپٹ سے کرپٹ نوازا جا رہا ہے. جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو اچھی سے اچھی پوسٹنگ دی جا رہی ہیں، جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو ڈبل سیکریٹریشپ دی جا رہی ہے. اس نظام میں آپ کیا لوگوں کو یقین دلاؤ گے کہ
اس نظام میں آپ کے لیے کچھ ہے. تو یہ ہے. اب دوسری جانب عدالتیں ریڈ زون پر تو وہ کر دیتی ہیں، لیکن کوئی گمشدہ ہوتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا. عدالت خود بے بس نظر آتی ہے. اور اس کی اب آپ مثال، آج چیف جسٹس بنا ہوا ہے جسٹس فائز عیسیٰ. یہ یہاں پہ چیف جسٹس تھا بلوچستان، کتنے سال رہا. اس وقت یہ اٹھانا لوگوں کو عروج پہ تھا، ججز تک اٹھائے گئے. کیا کیا اس نے؟ اب سو کالڈ ایک مسنگ پرسنز کمیشن بنایا ہوا ہے، جس میں اپنی پسند کا ایک جج بنا دیا جاتا ہے. وہ لٹکاتا ہے. وہ زیادہ تر آن ہی نہیں کرتے چیزوں کو. پہلی بات تو اٹھاتے ہیں، ان کی ایف آئی آر ہی نہیں چاک ہوتی. ایف آئی آر چاک نہیں ہوتی تو وہ لاپتہ کمیشن میں کیسے کیس چلے گا؟ تو یہ ہے ایک سلسلہ. اب دوسرا چیف جسٹس گیا جمال مندوخیل صاحب. تیسرا چیف جسٹس گیا نعیم اختر افغان صاحب. نعیم اختر افغان جب جسٹس تھا، چیف جسٹس بلوچستان بھی نہیں بنا تھا، اچھی ریپوٹیشن تھی. لیکن جب یہ چیف جسٹس بنا، اس وقت مجھے پتہ چل گیا کہ یار ہم بھی بے وقوف لوگ ہیں بلوچستان والے، کہ جو چیف جسٹس بنتا ہے اس سے شاید امیدیں لگا دیتے ہیں. ہمیں کیا پتہ ہوتا ہے کہ وہ طاقتور حلقوں کے اس کے بھی پر جلتے ہیں. کیا دیا؟ ان تینوں کے دور میں یہ کھیل چلتا رہا، اب بھی چل رہا ہے. یہی جسٹس ہاشم کاکڑ صاحب ہیں، جب تقریر کی کہ یہاں مائیں روڈوں پر ہیں، فلاں ہیں، مسنگ پرسنز ہیں. کیا کیا ہے؟ ابھی آئے ہیں، چلا رہے ہیں. ابھی شاید 2-3 مہینوں بعد یہ بھی سپریم کورٹ میں جائے. What you have done for them؟ آپ نے ان کے لیے کیا کیا؟ ہم تو کم سے کم اتنے، ہمارے ہاتھ میں کچھ اختیارات ہی نہیں ہیں. ہمارے ہاتھ میں صرف بولنا ہے. ہم صرف عوام کو بتا سکتے ہیں کہ ریئل سچویشن کیا ہے. وہ ہم بتا رہے ہیں. شاید ہم آپ لوگوں سے کمزور بھی ہیں، آپ لوگوں کی طرح ہمیں پریویلیج بھی نہیں ملی ہوئی، آپ لوگوں کی طرح ہماری سیکیورٹی بھی نہیں ہے، پھر بھی بول رہے ہیں. شاید آپ لوگوں کی جگہ ہم ہوتے تو شاید ہم 1-2 فیصلے وقار سیٹھ جیسے بھی دے سکتے تھے. لیکن کاش بلوچستان کو بھی وقار سیٹھ جیسے جج ملے ہوتے تو شاید یہ سچویشن ایسی نہ ہوتی، یا اٹھانے والوں کو تھوڑا بہت ڈر ہوتا. ابھی نوجوان لڑکے لڑکیاں رات کو 2-3 بجے تک دھرنا دیے بیٹھے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ماں باپ کی بھی شاید نہیں سنتے ہیں. تو ریاست ان کو کیا وہ کرے گی؟ وہ اس نہج تک پہنچ چکے ہیں. اور رات میں وہاں پہ تھا تو جو دیکھ رہا تھا وہ جو میر احمد کے گانے اور دوسرا تو وہ تو تیار ہے ہر اس تک پہنچنے کے لیے. اور ان کو پتا ہے کہ ریاست میں ادارہ انٹیلیجنس اور بلوچ جوان ایسے ہیں، درمیان میں کوٹ پولیس یہ دائمی چیزیں ہیں. ان کو پتہ ہے ہمیں وہ ٹارگٹ کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں یہ ٹارگٹ کر رہا ہے. عدالت پہ الحمدللہ دونوں کو اعتماد نہیں ہے. انٹیلیجنس والے کہتے ہیں کہ کوئی بندہ ہم پکڑتے ہیں کہ اس نے یہ کیا وہ پیش کیا جاتا ہے، عدالت اس کو چھوڑ دیتی ہے. عدالت کہتی ہے کہ پولیس اتنا کمزور کیس بناتی ہے کہ اس بیس پر ہم اسے سزا دے ہی نہیں سکتے. کیسے دیں جب ثبوت ہی نہ ہو؟ ٹھیک ہے. اور اب عدالت انٹیلیجنس والوں پہ تو غصہ ہو نہیں سکتی بیچاری، اتنی تو میں نے طاقت دیکھی نہیں. تو وہ پھر ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے، بس چپ ہوتے ہیں. اور اب یہ انٹیلیجنس پر ہے کہ وہ جو فیصلہ کریں، ان کی اپنی عدالت ہے. وہ جس کو رہا کرے، جس کو اٹھائے، جس کو مار دے. اس طرح پھر بی ایل اے والوں نے اپنی ایک عدالت لگائی ہوئی ہے، بلوچی عدالت کا نام دیا ہوا ہے. کسی کو بھی اٹھا کے ریاست کا مخبر قرار دے دیتے ہیں، کسی کو اٹھا کے کہتے ہیں کہ یہ فلاں قوم کا ہے تو یہ انٹیلیجنس کا ہی بندہ ہے. تو ثبوت دونوں ہی نہیں دیتے. عوام دونوں میں ہی کنفیوز ہے. جو بلوچ نوجوان ہے وہ دیکھتا ہے کہ یار پتہ نہیں ایسے اٹھائے جا رہے ہیں، کل میں بھی اٹھایا جا سکتا ہوں. بہتری یہی ہے کہ ایک ہجوم کی صورت میں رہوں تو شاید بچ جاؤں. پھر عدالت درمیان میں نہیں ہوگی، سیاستدان ایسے ہوں گے وہ الٹا مسئلے بڑھائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہے اور یہ بہت بڑے مسائل کو جنم دے رہی ہے. اور یہ آئے گا اب انٹیلیجنس کو، اسٹیبلشمنٹ کو یہ پتہ چلے گا جب حقیقی قیادت نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے. ہاں پھر بلوچستان کو بس جنگ پہ چلتی رہے، ترقی نہیں ہوگی تو یہ تو پوری قوم آپ اپنے خلاف کر لو گے. اور اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو پھر شوق سے کریں. اس طرف سے بھی لوگ مریں گے، ادھر سے بھی مریں گے، باقی ہوگا کچھ نہیں.
نفرتیں بڑھیں گی، ترقی نہیں ہوگی، لوگ ان کی جانب زیادہ اٹریکٹ ہوں گے، یہ چلتا رہے گا. پھر اگر آپ کو یہ چیز سوٹ کرتی ہے کرتے رہیں. ہم تو عادی ہو چکے ہیں اس چیز کے. اور ٹھیک ہے، جہاں پہ سب غیر محفوظ ہیں تو ہمیں وہاں کوئی شوق نہیں ہے محفوظ ہونے کا، لیکن ہم کوشش یہی ہے کہ اپنے پیشے سے تھوڑا بہت انصاف کر سکیں. تو آج پورے پاکستان میں بلوچستان والوں کو تھوڑا برا بلا، تھوڑا تو نہیں بہت زیادہ برا بلا پہلے کہا جا رہا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب وجہ سے. آج تو الحمدللہ تینوں سپوتوں کی وجہ سے اور زیادہ ہماری حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. تو اس پر بات کرتے ہیں. تو اسی پی ٹی آئی نے جو قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کیا اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر، وہ بھی ایک ہے. کاش قاضی بھی اتنے بڑے دل والے ہوتے یا اتنے زوراور ہوتے تھے، ان کو بھی پتا ہوتا کہ یار مجھ پہ دراصل پیچھے کون تھا یہ کروانے والا. ادھر میں نے کہا ادھر عدالت میں بھی بے بس ہے. تو ٹھیک ہے، ڈائریکٹر کو کچھ نہیں کہتے، ایکٹر پر اثر انداز ہوتے ہیں. ایکٹر پی ٹی آئی تھی تو ان پر ان کا غصہ نہیں ختم ہو رہا، دکھ یہی رہا ہے جو مبینہ طور پر بتایا جاتا ہے. اب یہ دو ہیں تو بلوچستان کارڈ کھیل کے الحمدللہ جو بڑے کل پرسوں بھی کہیں وہ گئے نعیم اختر افغان صاحب تو بول رہے تھے جج کو کسی دباؤ میں نہیں آنا چاہیے، کھلے فیصلے کرنے چاہیے. میں نے کہا کاش اسی اپنی تھیوری پر آپ بھی تھوڑا عمل کرتے تو کیا ہوتا. تو بلوچستان والوں سے آپ کیا گلہ کرتے ہو؟ بلوچستان کا کوئی عہدے پر آتا ہے، چاہے وہ صحافی ہو، سب سے پہلے خود سے شروع کرتا ہوں، بیوروکریٹ ہو جو اچھے کماؤ محکمے کا ہوگا، جج ہو، ایون وکیل ہو، سیکٹری مائنز ہو، ڈی جی ہو مائنز کا، پولیس میں ڈی آئی جی ہو، آئی جی ہو. بلوچستان تو اوورال یار لوگ چلا رہے ہیں، یار لوگ اسٹیبلشمنٹ طاقتور ہلکے انٹیلیجنس ایجنسیاں تو وہ چلاتے ہیں. تو اس میں انہوں نے بلوچستان کی عوام کو کچھ نہیں دیا. تو آپ تو ریزرو سیٹس کی بات کرتے ہو، انہوں نے یہاں بنیادی حقوق کی خلاف ورزی پر جو ہے نا مجرمانہ چپ سادے رکھی، یا کوئی کیس گیا بھی تو اسے اتنا لٹکائے رکھا، کسی کو انصاف نہیں ملا. تو آپ لوگوں کی تو بھی پھر بھی ریزرو سیٹس تھی، اور آپ لوگوں کے جو قیدی ہیں وہ کم سے کم جیلوں میں تو ہیں، یا اگر آرمی والوں کے پاس بھی ہیں تو کم سے کم ملاقات تو کرائی جاتی ہے. یہاں تو بچے شاید پیدا نہیں ہوئے تھے، اب وہ جوان ہو گئے ہیں، ان کے والد لاپتہ ہے اور نہیں مل رہے. تو بلوچستان والوں سے تو کیا گلہ کریں؟ بلوچستان کی اصل حاکم آپ اسٹیبلشمنٹ سے گلہ کریں. بلوچستان کی عوام آپ لوگوں سے زیادہ بے بس ہے. بلوچستان کے یہ جو عہدیدار ہیں یہ بلوچستان سرزمین کے وفادار نہیں، یہ طاقتور حلقوں کے وفادار ہیں، یہ ان کی خوشنودی کے لیے ہی کام کرتے ہیں. یہ تمام فریق جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. بلوچستان پہ جو بھی آتا رہے گا اس پہ آپ نے ڈاؤٹ ہی کرنا، چاہے میں ہی کیوں نہ آؤں گا تو کوئی نہ کوئی کمپرومائز میں بھی ان پیرامیٹرز پہ ہی آؤں گا. تو ہاں شاید باہر کا کوئی چینل ہو تو وہاں پہ تھوڑا بہت میرٹ کو دیکھا جاتا ہے، یہاں والے تو الحمدللہ یار لوگوں کے ان پر ہی چلتے ہیں. تو آپ لوگوں کے گلے شکوے بجا صحیح، لیکن بلوچستان کے عہدیدار اور بلوچستان کی عوام یہ بالکل متضاد چیزیں ہیں. یہ فارم بلوچستان میں اس وقت سے ہی فارم 47 والے لوگ آتے آ رہے ہیں، یار لوگوں کو یہی سوٹ کرتے ہیں. آپ کی تمام پوسٹنگیں سیکٹر سے ہوتی ہیں، آپ کی تمام فیصلے سیکٹر سے ہوتے ہیں، تمام کالج سیکٹر سے آتی ہیں. تو پھر جب سیکٹرز چلا رہا ہے اور ٹھیک نہیں ہو رہا تو سیکٹرز کو سوچنا چاہیے کہ کہیں یار میری پالیسیاں غلط تو نہیں ہیں، کہیں میں تھوڑا سا بیک کیے تو وہ نہ کروں. اور سیکٹرز نے کرپشن کا یا حصہ دار ہے یا پھر اس نے چپ سادھ رکھی ہے، اس کے لیے کرپشن مسئلہ ہی نہیں ہے. جب مسئلہ نہیں ہے تو کام بھی 2 نمبر. جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے نہیں، تو پھر بذات خود یہ مایوسی بڑھاتا ہے نوجوانوں میں. تو نوجوان بہت زیادہ مایوس ہے. تو یہ تشدد اسے اور اس جانب راغب کرتا ہے کالعدم تنظیموں کو جوائن کرنی، ان کے لیے ہمدردی پیدا کرنے پر. تو جب تک ایسے حاکم ان پر مسلط ہوں گے تو یہ مسئلے بڑھیں گے سے گھٹیں گے نہیں.
لیکن اوورال ہم پھر بات کر رہے ہیں کہ شعبان سے جو اٹھائے گئے وہ اگر ان کو وہ کر رہے ہیں تو ثبوت دیں. اس کو ایک عام بلوچ بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ بغیر ایویڈنس کے آپ وہ کریں. آپ لوگ بھی اب کہتے ہو کہ آپ کی انٹیلیجنسیاں ہیں, آپ بتائیں کہ اس کو کس اکاؤنٹ سے تنخواہ آ رہی ہے, اس طرح کون سی کارروائی ہوگی. اپنا بلوچ بھی مارا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ فلاں کارروائی میں بھی تھا, فلاں کارروائی میں بھی تھا. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اسی طرح ریاست نے بھی اگر اس کو اٹھایا تو عدالت میں پیش کرے. 24 گھنٹے 27 سے آج تک آپ لوگ وہ پورا نہیں کر پائے ہو, اس کو عدالت میں پیش نہیں کر رہے. تو یہ مسئلے بڑھ رہے ہیں, گھٹ نہیں رہے. ہماری عدالتیں انفارچونیٹلی اکا دکا جج آج بھی اچھا ہے, لیکن بحیثیت مجموعی ہماری عدالتیں ناکام ہیں. یہ انٹیلیجنس والے کہتے ہیں ہم سے پہلے. ہماری انٹیلیجنس والے اس بات میں ناکام ہے کہ وہ کسی کو قانونی طریقے سے مجرم نہیں کہہ کر ثابت نہیں کر پا رہے. یہ ان کے لیے ہوا. اسی طرح جو ہمارے یہی ہوتے ہیں بلوچ, تو ان کا بھی ابھی تک وہ نہیں ہے کہ آخر کیا وجہ ہے, کہ یہ بھی کلیئر نہیں ہے. ریاست تو اپنا وہ کرتی ہے, لیکن وہ کہتی ہے کہ یہ بھی یہاں یہ ہوا ہے, اس میں یہ ہے. لیکن کیا کریں, سچویشن ایسی ہے. میں نے کہا جب ایک بھائی ادھر ہے ایک ادھر ہو تو بڑی سچویشن مکس ہے. اس سچویشن میں میرٹ یا چیزوں کو بڑا سوچ سمجھ کے نکالنا بڑا ٹف ہو گیا ہے. یہ مسئلے بہت بڑھتے نظر آ رہے ہیں. ابھی بھی وقت ہے جو حقیقی قیادت ہے, اسٹیبلشمنٹ کی ہو, مذہبی پارٹیوں کی ہو, یا کالعدم تنظیموں کی ہو, یا ہماری انٹیلیجنس ایجنسی, ان سب کو ملنا ہوگا. جمہوریت ہوگی تو یقین کریں کوئی کالعدم تنظیم نہیں چل پائے گی. جب چناؤ ہوگا, منتخب کیے جائیں گے لوگ, پھر یقین جانیے جمہوری لوگ بھی اس میں چلے جائیں گے. حل واحد ابھی بھی بچا ہے. انڈیا آج بھی اگر چل رہا ہے, واحد ریزن جمہوریت ہے. امریکہ چل رہا ہے, جمہوریت ہے. آج ان میں جمہوریت ختم ہو گئی تو یقین جانیے ان کا حال ہم سے بھی ہوگا. پھر نہ معیشت چلے گی, نہ کوئی استحکام آئے گا. 100 آپریشن, 100 چیزیں, کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں ہوگی. ابھی بھی وقت ہے, ہوش کے ناخن لیں, عوام کی رائے کا احترام کریں اور مل بیٹھ کر مسئلے حل کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.